بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کے ذمے ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینی چاہی اور یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس آدمی کے ذمے 4 درہم قرض ہے اور یہ ان درہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دینے کی بالکل گنجائش نہیں، اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اسی لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کس بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چلے۔ اس وقت ان کے سر پر ایک مختصر سا عمامہ تھا اور ایک چادر کی تہبند باندھے ہوئے تھے۔ جب بازار پہنچے تو انہوں نے عمامہ اپنے سر سے اتارا اور اس کو تہبند کی جگہ باندھا اور تہبند والی چادر کو علیحدہ کر کے اس یہودی سے کہا کہ تم یہ چادر مجھ سے خرید لو۔ اس نے یہ چادر ان سے 4 درہم میں خرید لی۔ انہوں نے یہی درہم اس کو دے کر قرض سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اتنے میں ایک بوڑھی خاتون وہاں سے گزری۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ انہوں نے اس خاتون کو سارا قصہ سنایا تو نیک دل خاتون نے کہا، اچھا تو آپ میری یہ چادر لے لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چادر اتار کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، انصار کے 2 آدمی کسی ایسے میراث کا جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، لہٰذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے، کیونکہ میں تو اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو اور تقسیم کرنے کے لیے قرآن اندازی کر لو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی۔ اس عورت کی قوم والے گھبرا کر محبوب رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی سفارش کر دے اور یوں ان کی عورت چوری کی سزا سے بچ جائے۔ جب
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصہ کی وجہ سے بدل گیا اور فرمایا، اے اسامہ رضی اللہ عنہ، تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کی بات کر رہے ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ کے کہ سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، اسی لیے فوراً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کے طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد شرعی قائم کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ اذعان اللہ منہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، اور پھر اس نے بہت ہی اچھی توبہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رابعہ بنت نضر نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا۔ ان لوگوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ رابعہ کے لوگوں نے دوسرے فریق سے معافی کی درخواست کی، جسے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اب دونوں فریق بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ ان کے بھائی انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری بہن رابعہ کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصاص اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ راوی نے کہا، پھر دوسرے فریق راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ بخاری انس حدیث نمبر 3703، باب اصلاح فی الدین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔